السلام علیکم۔ بائک والے پہ خوش آمدید۔ یہاں قریب میں کوئی آٹھ آٹھ کلومیٹر سمجھ لیں دور، 8-10 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے جہاں سے ہم دودھ لینے جاتے تھے، یعنی کہ ان کا ایک ٹائم ہے صبح 5 بجے کا اور ایک ٹائم ہے شام کا جس پہ وہ دودھ دوہتے ہیں۔ تو اس ٹائم جا کے اب وہ گھروں میں بھینسیں پالی گئیں۔ گاؤں اس طرح سے گاؤں نہیں، بٹ یہ کہ گاؤں ہے لیکن پراپر بڑے گھر اور بڑے سائز کے گھر، وہ گھروں میں ہی پھر وہ حویلی جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ بھینسیں اور گائے وغیرہ بکریاں یہ سارے جانور ہوتے ہیں جن سے پھر وہ دودھ دھوا جاتا ہے اور ہم ڈائریکٹلی وہیں سے اسی وقت لے لیتے ہیں۔ تو میں بہت دن بعد گیا تھا، کوئی تقریباً 1 سال بعد۔ تو وہ جس گھر سے ہم لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ آئے آپ، بڑا انہوں نے ویلکم کیا پہلے تو، پھر انہوں نے کہا کہ وہ آپ یہ نئی ہم نے بھینس خریدی ہے اور دیکھیں آپ کتنی خوبصورت ہے اور اس کا کٹا بھی ہے ساتھ۔ تو میں نے کہا کتنے کی ملی ہے؟ تو اس نے کہا 2,75,000 روپے کی۔ یعنی بھینس کی پرائس جو 1.25 لاکھ روپے تک کی تھی اب 2,75 کی ہو چکی ہے 3-4 سال میں۔ تو اس کے ساتھ جو ہے کٹا بھی تھا، تو میں نے پوچھا یہ میل بیبی ہے فیمیل بیبی؟ اس نے کہا نہیں میل بیبی ہے۔ تو اس لیے یہ 2,75 کی ملی ہے، ورنہ 3.25 کی تھی اگر اس کے ساتھ فیمیل بیبی ہوتا۔ تو خیر یہ بھی ایک ٹیکنیکلٹی ہوتی ہے کہ کٹا یا کٹی یعنی میل بیبی یا فیمیل بیبی۔ تو میں نے کہا اتنا جانور اتنا مہنگا کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا سر دودھ بھی بہت مہنگا ہو گیا اور جانور بھی بہت مہنگا ہو گیا۔ تو میں نے کہا کیا وجہ ہے ایسی، کیا مطلب مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو مطلب ایک کامن ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یار اپنی تو بھینس ہے اور اپنا ہی تو چارہ ہے، تو پھر کیوں مہنگا اور کیا ہے؟ تو ہمارے اپنے مطلب ڈومیسٹکلی سب کچھ ہو رہا ہے نا، کوئی اس میں انڈسٹریل وہ نہیں ہے، باہر سے کچھ نہیں آنا، چارہ باہر سے آ رہا ہے نہ جانور باہر سے آ رہا ہے، تو پھر کیوں پرائس انکریز ہو رہی ہے؟ تو اس نے کہا سر چارہ لگانے کی زمین ہی نہیں بچی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے سر ادھر 14-14 کروڑ روپے ایکڑ کے آفر ہو رہے ہیں گاؤں کی زمین میں، یعنی کہ جو بلڈر یا جو بھی ڈیولپمنٹ کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ ہاؤسنگ اسکیمز بناتی ہیں ریزیڈینشیل، تو وہ 14-14 کروڑ روپے ایکڑ۔ تو میں نے کہا یار 14 کروڑ روپے ایکڑ تو بہت زیادہ پرائس ہے۔ تو ابھی کچھ سال پہلے تک کہتے ہیں سر کچھ سال پہلے تک یہاں پہ 60 لاکھ روپے کا ایکڑ تھا، ابھی 14 کروڑ میں لوگ نہیں دے رہے۔ آخری جو کچھ ایکڑ بکے ہیں وہ 12 کروڑ روپے فی ایکڑ کے حساب سے۔ ایکڑ کا مطلب ہوتا ہے 4,400 اسکوائر یارڈس، یعنی کہ 8 کنال سے کچھ زیادہ، 8-9 کنال زمین سمجھ لیں آپ، جو ہے وہ 500 گز کے 9 پلاٹ۔ تو 14 کروڑ روپے اگر یہ پرائس ملی تو میں نے کہا یار ایسا کیا ہے؟ کہتے سر وہ پیچھے مطلب کوئی ہاؤسنگ اسکیم آ گئی ہے، اب گاؤں سے بالکل لگ گئی ہے۔ گاؤں کے 2 سائڈ پہ 2 ہاؤسنگ اسکیمز ہیں جو ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہیں، ہر تھوڑے دن بعد جب آپ جائیں تو وہ کچھ اور جگہ ایکوائر کر چکے ہوتے ہیں اور گاؤں کے لوگ وہاں سے وڈرا ہو جاتے ہیں، پھر وہ پیسے لے کے کہیں آگے چلے جاتے ہیں یا شہر میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں سر لینڈ ہمارے پاس جو اپنی لینڈ ہے یہاں پہ جس پہ ہم ایگریکلچر کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، اس پہ ہم گندم لگاتے ہیں اور سبزیاں لگاتے ہیں۔ تو وہ لینڈ بھی اب جو ہمارے پاس بچی ہوئی ہے، حالانکہ ہمیں نہیں بیچنی، اس پہ بھی آدھے پہ چارہ لگا رہے ہیں اور آدھے پہ یہ لگ رہا ہے، یعنی ہمارے اپنے استعمال کی جو گندم ہے وہ بھی اب کم جگہ پہ لگنا شروع ہو گئی ہے۔ پہلے ہمارے پاس اتنی ایکسیز ہوتی تھی کہ ہم رکھتے بھی تھے، لوگوں کو دیتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے، اور جو بہنیں بیٹیاں بیاہی بھی ہیں ان سمدھیانوں میں بھجوائی جاتی تھی 4-4 من 5-5 من۔ تو لیکن اب اپنے استعمال کی اگا لیں تو بڑی بات ہے، کیونکہ ڈنگر رکھے ہوئے ہیں، جانور رکھے ہوئے ہیں، ان کا چارہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اگر آپ خود نہیں اگا رہے چارہ تو آپ خرید کے جانور نہیں رکھ سکتے، فیزیبل نہیں ہے۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ دیکھیں دودھ کا مسئلہ ہوتا ہے، دودھ ڈومیسٹک نیڈ ہے ڈیلی کی، اور زیادہ تر بڑے شہروں میں چاہے اسلام آباد ہو، پشاور ہو، لاہور ہو، کراچی ہو، حیدرآباد ہو، ایون فیصل آباد ہو، ان کی جو نیڈ ہے وہ نیئر بائی جہاں پہ بھی فارمز ہیں، بفیلو فارمز ہیں یا کاؤ فارمز ہیں، جس قسم کے بھی ڈومیسٹک اینیمل جو ہمارے یہاں دستیاب ہیں،
وہ نیئر بائی ایریا میں ہوتے ہیں. دودھ کو ہینڈل کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو زیادہ دور سے دودھ پہنچانا ظاہر پہنچاتے ہیں. وہ چلر وینز ہوتی ہیں جس میں ٹیمپریچر کنٹرول کنٹینر جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹینکر، اس میں ہی پہنچایا جاتا ہے. لیکن سب سے آسان اور بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے دودھ کا کہ جہاں بھی ڈومیسٹک جو بھی بڑی جگہ پہ کھپت ہے یا بڑے شہروں میں، اس کے نیئر بائی ایریاز کے اندر لوگ رہ رہے ہوں، ان کے پاس جانور ہوں، اور وہ دودھ نکالیں اور فریشلی ڈیلیور کر دیں، جو کہ ہوتا بھی رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے. لیکن جو شہروں کے نیئر بائی ایریاز ہیں ادھر ان کی ایکسپینشن بے ہمدم، بے مطلب کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ کس حساب سے اب لاہور کو پھیلا رہے ہیں، کس حساب سے کراچی کو پھیلا رہے ہیں، کس حساب سے اسلام آباد کو پھیلا رہے ہیں. اسلام آباد اب 5 گنا بڑا ہو گیا ہے اس اسلام آباد سے جو آج سے 20 سال پہلے تھا. تو وہ ایکسپینشن ظاہر ہے کہ اتھارٹیز ہوتی ہیں، اجازت دیتی ہیں، حکومت بھی اجازت دیتی ہے، ایکسپینڈ ہوتی جاتی ہیں. جب ایکسپینڈ ہوتی جاتی ہیں تو جو نیئر بائی ایریاز کی زمینیں ہوتی ہیں وہ لوگ جو لوگ فورسی کرتے ہیں اور جو لینڈ گریبنگ اور لینڈ کے بزنس میں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار 5 سال بعد یہ والا ایریا اس اسلام آباد کے سیکٹر سے قریب آ جائے گا یا یہ سیکٹر ڈیولپ ہو جائے گا، تو اس کو 5 سال پہلے خرید لیتے ہیں. اور اس وقت وہ ریٹ وہ نہیں ہوتے جو کہ اتھارٹی دیتی ہے یا کوئی ہاؤسنگ اسکیم بنانے والی کمپنی جو ریئل اسٹیٹ میں ڈیل کرتی ہے، جو بلڈرز ہوتے ہیں یا ڈیولپرز ہوتے ہیں. تو اس وقت والی پرائس نہیں ہوتی، وہ پرائس وہی ہوتی ہے جو نارمل ہوتی ہے، وہ پہلے سے خرید لیتے ہیں. تو جب وہاں 5 سال بعد پہنچتی ہے تو پھر وہ جو انہوں نے 50 لاکھ روپے ایکڑ میں جگہ خریدی ہوتی ہے وہ پھر 10 کروڑ کی بیچتے ہیں. تو یعنی کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو زمین ہے جو کہ ہم شہروں میں پلاٹ لے رہے ہوتے ہیں، جو مین بڑے شہروں میں ان کی پرائس بڑھتی ہے، اس سے زیادہ پرائس اس زمین کی بڑھتی ہے جو شہروں کے ایکسپینشن کی وجہ سے ایگریکلچر لینڈ قریب آتی ہے، تو اس کی پرائس بہت زیادہ بڑھتی ہے. اور کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں پاکستان میں جن کو پتہ ہے کہ یار یہ ہونا ہے آگے اتنے سال بعد، یہ والا فیز، یہ والا سیکٹر، یہ والی ہاؤسنگ اسکیم یہاں آ جائے گی، تو وہ 5 سال پہلے، 8 سال پہلے، 10 سال پہلے وہ جگہ کو ایکوائر کر لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، ڈاکومنٹ پورے کر لیتے ہیں، تاکہ جب وہ ٹائم آئے تو ہم اس پہ جو ہے نا اچھے پیسے نہیں، بہت اچھے پیسے کما سکیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں نہ کنسٹرکشن، لینڈ ڈیولپمنٹ، بلڈرز، یہ سارے معاملات میں کوئی قانون سازی ہوئی بھی نہیں ہے. یعنی 75 سال میں ہم نے یہ قانون نہیں بنا پائے کہ اگر ایک شخص اپنی پوری جمع پونجی جو ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو پراویڈنٹ فنڈ اور گریجویٹی ملی ہے، اس سے وہ کسی بلڈر کے پاس ایک گھر بک کرا لے اور اس کے بعد وہ اس کی قسطیں دیتا رہے، اور جب پوزیشن لیٹ ہو جائے اور پھر وہ جا کے اعتراض کرے تو وہ کہ جی آپ کینسل کرا دیں، ہم آپ کی بکنگ کینسل کر دی ہے. تو کینسل کے ٹائم پہ وہ لوگ 30% کاٹ کے دیتے ہیں. یعنی ایک اماؤنٹ آپ نے 5 سال رکھا اپنے پاس، اس پہ انٹرسٹ کمایا، اس کو یوز کیا کہیں پہ بھی، یا انٹرسٹ کمایا بینک میں رکھ کے، اور اس کے بعد جب آپ واپس کریں تو بجائے اس کے کہ آپ بڑھا کے دیں، آپ کم کر کے دے رہے ہیں. اس پر کوئی آپ چلیں کورٹ کو کسی جگہ تعزیرات میں، کسی قانونی کتاب میں کہیں کوئی ان تمام فراڈس کے حوالے سے، جو زمین کے حوالے سے ہیں یا کنسٹرکشن کمپنیز کے حوالے سے ہیں، جن جرائم یا جن غفلتوں یا جن سازشوں کی وجہ سے ایک عام کنزیومر کی مطلب لوگ مر جاتے ہیں. سیریسلی میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ فلیٹ کینسل کیا اور وہ سمجھتے ہیں بچوں کے لیے گھر ہو جائے گا، واپس گھر آئے سن کے اور ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گئے. لوگ واقعی میں مر جاتے ہیں. کوئی قانون سازی نہیں ہوئی ہوئی، کوئی عدالت آپ کو نہیں بتائے گی کہ ایک بلڈر اگر فراڈ کر کے، وہ جو اسلام آباد میں مارگلا ٹاورز گرے تھے، کہاں ہے وہ آدمی، کیا ہوا اس کا، کوئی سزا ہوئی، پکڑا گیا، کوئی قانون کے تحت اس کو قرار واقعی سزا دی گئی، اس کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے علاوہ وہ نسلہ ٹاور کو کورٹ کے آرڈر پہ گرایا گیا. جن لوگوں نے وہ اپارٹمنٹ لے کے وہاں رہ رہے تھے، جن کے آشیانے تھے، وہ گھر تھے، ان کو کمپنسیٹ کون کرے گا؟ کوئی قانون ہے؟ کوئی قانون نہیں ہے. پھر ایک شہید ملت روڈ پہ کوئی اسٹور تھا، اس میں آگ لگی، اس کے بعد وہ بلڈنگ مخدوش قرار دے دی گئی، جس میں اوپر لوگوں نے جتنے بھی 1-2 کروڑ روپے کے سے کم کے تو نہیں ہے وہ فلیٹ، اس سے اوپر ہی ہوں گے مطلب پرائز، وہ انہوں نے بک کرائے تھے یا خریدے تھے اور وہاں شفٹ ہوئے تھے کہ نئی بلڈنگیں پہنچ گئے، نیچے اسٹور میں آگ لگ گئی، اس کے بعد بلڈنگ مخدوش قرار دے دی گئی
اس کے بعد وہ ایویکویٹ کرا لی گئی، اس کو خالی کرا لیا گیا. اب خالی کرانے کے بعد وہ لوگ کہیں کرائے پہ رہ رہے ہوں گے، ان کو کون کمپنسیٹ کرے؟ کوئی لا ہے؟ تو بھائی ایک تو یہ کہ کسی طرح اس بے ہنگم کنسٹرکشن کو، جس نے سوات سے لے کے کراچی تک ہر چیز تباہ کر دی ہے، صرف اس لالچ میں کہ پراپرٹی میں پیسہ اچھا ہے، پراپرٹی میں انویسٹ کرو، اس سے امیر ہو جاؤ گے، اس لالچ میں، امیر بننے کے لالچ میں پراپرٹی کا بزنس اتنا زیادہ ایکسپینڈ ہوا ہے، اتنا زیادہ ایکسپینڈ ہوا ہے، جس نے انوائرمنٹ تباہ کر دیا ہے، جس نے کلچر تباہ کر دیا ہے، جس نے فضول میں، مطلب ایک گھر ہے جو کہ جیسا بھی ہے، مطلب اچھا ہے، برا ہے، ڈبل اسٹوری ہے، سنگل اسٹوری ہے، ایک رہائشی گھر کا پرپس کیا ہے سوائے اس کے کہ اس میں رہائش اختیار کی جائے زیادہ سے زیادہ، اور تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اس رہنے والے گھر کی قیمت 8-8 کروڑ 6-6 کروڑ کیوں ہے؟ مطلب کیا اس میں کیا ہے بات؟ ایک سٹینڈرڈ پرائس نارمل ہونی چاہیے. یعنی اس وقت آج سے 30 سال پہلے بھی مکانوں کی پرائس ہوتی تھی 6 لاکھ روپے، 8 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے کا بہت اچھا مکان ہوتا تھا. اس وقت بھی بہت سارے لوگوں کے پاس 10 لاکھ روپے یا 6 لاکھ روپے نہیں ہوتے تھے. آج 6 کروڑ اور 8 کروڑ اور 10 کروڑ کا اور 12 کروڑ کا اور 24 کروڑ کا مکان ہے، وہ بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس. تو بھائی یا تو جنرلی لوگوں کی قوت خرید زیادہ ہو آپ کے ملک میں تو ٹھیک ہے، پرائس انکریز ہو رہی ہے، ہر کوئی خرید. آپ ایک تو لمیٹڈ لوگوں کے لیے ایک چیز کر رہے ہیں، افورڈیبلٹی لوگوں کی لو سے لو دن بدن ہوتی جا رہی ہے. اس کے بعد کوئی قانون بھی نہیں ہے، نہ کوئی سوچ رہا ہے، نہ کسی کا ضمیر جاگ رہا ہے، نہ کسی کو خیال آ رہا ہے، نہ کوئی یہ فورس ہی کر رہا ہے، کوئی ایسا انالسٹ ہو، کوئی ایسا کریٹیک ہو، کوئی ایسا انڈرسٹینڈنگ کرنے والا کہ بھائی آپ نے جو حشر کراچی کا کر دیا ہے، بلڈنگیں بنا بنا کے، ہاؤسنگ اسکیمز بنا بنا کے، وہی حشر باقی شہروں کا بھی کر رہے ہیں. کل جو مسائل، آج جو مسائل کراچی کے، کل وہ دوسرے آپ کے شہروں کے بھی ہوں گے. ان کو ہینڈل کیسے کریں گے؟ ایڈریس کیسے کریں گے؟ کوئی سولوشن ہے؟ سنبھالیں گے کیسے؟ جو آپ بناتے چلے آ رہے ہیں، بناتے چلے آ رہے ہیں، یہ ہینڈل کیسے ہوگا؟ کل آپ کا انوائرمنٹ کیا ہوگا؟ کل اس کانکریٹ کے پاکستان میں سانس لینے کی جگہ ہوگی، درخت لگے ہوئے ہوں گے. آج لاہور کا حال یہ ہے کہ بارشیں کم اس لیے ہو گئی ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق 500 درخت روزانہ کٹتے ہیں نئی ہاؤسنگ اسکیم بنانے کے چکر میں. آپ نے اتنے زیادہ درخت کاٹ دیے لاہور میں صرف اس لیے کہ بڑی اچھی جی وہ بن جائیں گے، ادھر شیر چیتے بنا دیں گے، گائے بنا دیں گے، وہ ایجپشن آرکیٹیکچر بنا کے آپ ایک ہاؤسنگ اسکیم لانچ کر دیں گے. ایکو سسٹم تو تباہ ہو گیا نا. تو انسان کو آج سے 50 سال بعد کانکریٹ ریکوائرمنٹ، کانکریٹ نہیں چاہیے ہوگا زندہ رہنے کے لیے، اسے ایگریکلچر چاہیے ہوگا، فوڈ چاہیے ہوگا، دودھ چاہیے ہوگا، اسے صاف ہوا چاہیے ہوگی، اسے آکسیجن کی ضرورت ہوگی، اسے ایک صاف انوائرمنٹ کی ضرورت ہوگی. وہ اپارٹمنٹ کی بلڈنگوں کی وجہ سے سانس نہیں لے گا، اس میں زندگی نہیں ہوگی. زندگی کے لیے آپ کو ایگریکلچر، پورا ایکو سسٹم ریکوائرڈ ہوتا ہے. اگر لوگ حکومتی سطح پر، اگر لوگ پڑھے لکھے لیول، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس گھمنڈ میں ہی گھوم رہے ہوتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں اور ہماری چیز صحیح کر رہے ہیں، تو وہ کبھی توجہ دیتے ہی نہیں ان چیزوں پہ. تو خدا را کوئی انڈیویجولی سوچ لے کہ بھائی ہم کر کیا رہے ہیں. کل کو اس چیز کا جواب ہم کس کو دیں گے؟ کوئی ہم سے پوچھے گا، مرنے کے بعد پوچھے گا، دنیا میں پوچھے گا، ہم جواب کیا دیں گے؟ ہم نے کیوں بنائے اتنی ہاؤسنگ اسکیمز، کیوں بنائی، اتنا کانکریٹ کیوں پھیلا دیا ہم نے، کیوں اتنی کنسٹرکشن کی؟ کوئی بتائے گا؟ کسی کے پاس جواب ہے؟ کسی نے سوچا ہے کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ حافظ.